حافظ ملت ہمارے ہاں سال میں کئی بار تشریف لایا کرتے تھے، اور ہم نے انہیں دیکھا تو نہیں، لیکن بچپن سے ان کے تقرائے جمال، ان کی آہ سحرگاہی، ان کی تقوی شعاری، ان کی زہد نفسی، ان کے علم و عمل، ان کی درسگاہ فیض کا تذکرہ ہوا کرتا تھا۔ ہمارے چچا حضرت مولانا مبین الہدیٰ نورانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک بار گیا سے دہرادون ایکسپریس سے ہم سب شاہ گنج جا رہے تھے۔ حافظ ملت کو اپر برتھ میں جگہ ملی، اور میں دیکھا مسلسل کہ حافظ ملت قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اور جب شاہ گنج اسٹیشن پہ اترے تو انہوں نے کہا الحمدللہ ایک قرآن پاک ختم ہو گیا ہے۔ وہ حافظ ملت جب وہ چلتے ہوں تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ واللہ العظیم ان کے سفر، ان کے حضر کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو رحمت خداوندی سے خالی ہو۔ اور ان کے ساتھ ان کے صحبت فیض اثر میں بیٹھنے والے وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ انہوں حافظ ملت کی ذات کو دیکھا ہوگا اور ان کے میقد عرفان سے پیا بھی ہوگا۔ حضرت علامہ مشروق قادری کے بارے میں سرکار حافظ ملت یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح کہ ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کو اس دور کے بادشاہوں نے، نوابین نے جواہرات میں تولا تھا، ان کا صدقہ اتارا تھا، اے کاش کہ میرے پاس بھی اتنی دولت ہوتی تو مولانا ارشد القادری کو میں جواہرات سے تولتا۔ یہ استاذ تھے، اپنے شاگرد کے باب میں کہہ رہے تھے۔ میں نے اکثر لوگوں سے سنا یہ کہ حافظ اللہ فرمایا کرتے میری دونوں آنکھیں ہیں، ایک ارشد القادری، ایک قمر الزمان اعظمی۔ اب آنکھ کہہ کے انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا ہے، مستقبل کو دیکھنے والا، حالات کو دیکھنے والا، زمانے کی نزاکتوں کو سمجھنے والا، ایک ایسی نگاہ جس میں فیض ہے، ایک ایسی نگاہ جس میں فن کا سمندر ہے، ایک ایسی نگاہ جو مستقبل کے پردوں کو دیکھنے والا ہے، ایک ایسی نگاہ جو تاریکی کو چاک کرنے والا ہے، ایک ایسی نگاہ جس کے فیض سے اندھیری رات کے مسافروں کے راستے کا پتھر چراغ راہ بن رہا ہو، ایک ایسی نگاہ جس کے اندر جوفشانیاں ہوں، ایک ایسی نگاہ جس میں جمال گنبد خضرا ہو، ایک ایسی نگاہ جس نے اپنے اکابرین کو دیکھا ہو، ایک ایسی نگاہ جس میں خواب پلتے ہوں، ایک ایسی نگاہ جس میں الجامعۃ الاشرفیہ کا تصور بھرا ہوا ہو، ایک ایسی نگاہ جو علم و فن، فکر و فن، علم و فضل سے آباد ہو، ایک ایسی نگاہ کہ جس کے آنکھوں سے برستا ہوا آبشار پورے مبارک پور جس پہ گواہ ہو، جو رات کی تنہائیوں میں جس کی آنکھوں کا برستا ہوا آبشار جس پہ اپنے دور کے اکابر علماء گواہ ہیں، ایک ایسی نگاہ کہ جس پہ پڑھتی اس کے مقدرات سمجھ جایا کرتے تھے، وہ سرکار حافظ ملت کی ذات گرامی ہے۔ حضرت مفکر اسلام علامہ اعظمی جب یہ پڑھ رہے تھے قاری صاحب کہ زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام، تو جب سرکار حافظ ملت نے یہ بات کہی، غالباً یہ واقعہ تھا اور یہ اس کے شاہد ہیں اور گواہ ہیں علامہ اعظمی صاحب قبلہ، آپ تشریف فرما تھے۔ اور یاد رہے الجامعۃ الاشرفیہ، دارالعلوم اشرفیہ کو الجامعۃ الاشرفیہ بنانے کے حوالے سے جو تحریک چلی تھی، بلا شبہ اس بنیاد کے پتھر حضور حافظ ملت تھے۔ محرک اول کی حیثیت حضور حافظ ملت کی تھی، مگر ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے جو ارشد تلامذہ، جو شریک سفر رہے اور قدم بقدم ان کا ساتھ دیا، اور جو جلوت و خلوت میں حضور حافظ ملت کی دعاؤں سے مستفیض ہوتے، شام کو وہ تھک کے جب لوٹتے تو یہی وہ ارشد تلامذہ تھے جو اپنے استاد گرامی کو سہارا دیتے، امید فردہ کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اس رات کے اندھیرے کے بعد ایک سورج طلوع ہونے والا ہے، ایک ایسا سورج کہ جو ذرے ذرے کو آفتاب بنائے گا، ایک ایسا سورج جو مستقبل کے آندھیوں کو روشنیوں سے بھر دے گا، ایک ایسا سورج جس سے ایک نئی زندگی طلوع ہوگی، ایک ایسا سورج جس کی شعاؤں کے ساتھ ہم مستقبل کی طرف رواں دواں ہوں گے، ایک امیدوں کا سورج، علم کا سورج، فکر کا سورج، دانائی کا سورج۔ کون جانتا تھا مبارک پور جیسے قصبے میں علم و فن کا ایک شہرستان بس جائے؟ انہوں نے اپنے عزم کی ٹھوکر سے واللہ العظیم مبارک پور کے سنگریزوں کو حضور حافظ ملت نے اپنے خون جگر سے سینچ کر اسے مخملی بنا دیا ہے۔ مبارک پور جیسا قصبہ کون جانتا تھا کہ یہاں سے جو گرد و غبار بھی اٹھیں گے تو آسمان کی کہکشاؤں تک پہنچیں گے۔ حافظ ملت نے اس زمین کو اپنے خون جگر سے، اپنے اخلاص سے، محبت فراواں سے، جذب سرور سے، آہ صبح گائی سے، اپنے تقوی شعاری سے، للہیت سے، ایثار سے واللہ العظیم ایسا بنا دیا ہے کہ
مبارک پور اشرفیہ کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک دور تھا سمرقند و بخارا کی درسگاہوں کی یاد تازہ ہو جائے کرتی ہے۔ حضور حافظ ملت نے یہاں فیضان نظر بھی ہے اور کرامت مکتب بھی۔ استاذ گرامی نے کہا تھا نا کہ آپ ہمارا شہر، صدر الشریعہ نے کہا تھا کہ ہمارا شہر اعظم گڑھ جو ہے وہ دیوبندی اور وہابیوں قبضے میں جا رہا ہے، وہاں غلبہ ہو رہا ہے وہابیوں، تم وہاں جاؤ۔ اور آپ نے کہا تھا میں ملازمت نہیں کروں گا، تو آپ نے فرمایا ملازمت نہیں، دین کی خدمت کرنی ہے۔ تنخواہ کتنی تھی آپ کی اس وقت مقرر ہوئی؟ جسٹ 35 روپیز۔ اور جب حضور حافظ ملت مبارک پور تشریف لے گئے تو مدرسہ اشرفیہ تھا، وہ مدرسہ مصباح العلوم، اشرفیہ مصباح العلوم، پھر وہ دارالعلوم بنا۔ آپ نے اس کا فاؤنڈیشن لے آؤٹ کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ جب مدرسہ اشرفیہ مصباح العلوم جب تھا تو اس وقت اس کا بجٹ کتنا تھا؟ اس کا بجٹ 2765 روپے، 14 پینس، 14 پیسہ، 2765 روپیہ اور 14 پیسہ ان کا سالانہ بجٹ تھا۔ ایسے عالم میں اگر انہوں نے خواب دیکھا الجامعۃ الاشرفیہ کا تو اس کے پیچھے کسی کی توانائی بول رہی تھی۔ کون ہے جو اتنے مختصر بجٹ کے بعد ایک عظیم یونیورسٹی کا خواب دیکھ رہا ہو؟ ان کے پیچھے دعائیں تھی صدر الشریعہ کی، اس کے پیچھے دعائیں تھی صدر الافاضل کی، اس کے پیچھے امام احمد رضا کی نکاح کرامت بول رہی تھی، مسلک اعلی حضرت کا تمدراغ بول رہا تھا۔ وہ اس بات کو محسوس کر رہے تھے کہ اس کے بعد اسی زمین پر علم و فن کا شہرستان قائم ہوگا، جس خاک سے ایسے لوگ اٹھیں گے جو علم و فن کے آسمان کے کہکشاں ہوں گے۔ سارے بخاری وہیں سے اٹھے، بحر العلوم وہیں سے اٹھے، رئیس القلم وہیں سے اٹھے، مفکر اسلام وہیں سے اٹھے، علم و فن کے آفتاب و مہتاب اسی خاک سے اٹھے اور پوری دنیا پہ چھا گئے۔ حضور حافظ ملت نے گویا کہ پتھر کے جگر کو چیر کر جوئے شیر رواں کیا ہے، سمندر کا سینہ چیرا ہے، اور انہوں نے انہوں نے اپنے آرزوؤں، منگل اور حوصلوں کے ہجوم میں ایک ایسا قلعہ، اہل سنت والجماعت کا ایک ایسا قلعہ قائم کیا ہے جو قیامت کے صبح تک روشن تابناک رہے گا۔ یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب آدمی کے اندر خود نفسی ختم ہو جائے، جذبہ اظہار پیدا ہو اور اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرے۔ اور جب بندہ اللہ کی رضا کام کے لیے کرتا ہے، آسمان کی بلندیاں اتر کر اس کے قدموں کا بوسہ دیتی ہیں اور سمندر اسے راستہ دیتا ہے۔ حضور حافظ ملت کے دور میں بڑے سارے واقعات ایسے آئے، مگر یقین جان جنہوں نے مخالفت کی وہ سرکار حافظ ملت کے قدموں میں گرے ہوئے نظر آئے، تو یہ آسمان تھا جو وہاں جھکا ہوا نظر آتا تھا۔ آج بھی سرکار حافظ ملت کا فیضان جاری ہے اور قیامت جاری و ساری رہے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور حافظ ملت کے بہت سارے تلامذہ، مگر دو ایسی شخصیتیں ہیں، علامہ مشہور قادری اور حضرت علامہ قمر الزمان اعظمی مدد الوالی، حضور مفکر اسلام۔ حضرت حافظ ملت ان دونوں شخصیات میں یقیناً ان کے تلامذہ اپنی اپنی جگہوں پر علم و فن کے آفتاب و مہتاب ہیں، لیکن ان دو شخصیات میں سرکار حافظ ملت کی نکاح فیض نے اور ان کی درسگاہ فیض نے، ان کے نکھے انتخاب نے، ان کی برستی ہوئی آنکھوں کے آبشار نے، ان کی دعائے مستجاب نے، ان کے سفر و حضر میں، ان کی مصاحبت نے ان دونوں شخصیات کو اتنا ممتاز کر دیا ہے کہ حافظ ملت کے دو سے تلامذہ میں جو صلاحیتیں انفرادی طور پہ پائی جاتی ہیں، ان پہ اجتماعی طور پہ پائی جاتی ہیں۔ واللہ العظیم آپ شاعر بھی، آپ عالم بھی ہیں، آپ فاضل بھی ہیں، آپ فلسفی بھی ہیں، آپ منطقی بھی ہیں، آپ ادیب بھی ہیں، آپ شاعر بھی ہیں، آپ کے اندر خلوص بھی ہے، اثار بھی ہے، جذبہ دل بھی ہے، اخلاص فراوا بھی ہے، عبادت بھی ہے، اطاعت بھی ہے، بندگی بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، ریاضت بھی ہے، صبر بھی ہے، ضبط بھی ہے، مسافرت بھی ہے، غربت بھی ہے، فخر بھی ہے، غنا بھی ہے، وہ مفکر اسلام ہے۔ یہ تمام چیزیں جمع کر دی گئی ہیں۔ ایک آدمی بہت اچھا بولتا ہے، آف کورس اس کی قوت خطاب بہت زیادہ، بہت بہتر ہوتی ہے، ثانوی اثر ہوتا ہے وہ، جب وہ بولتا ہے تو بالکل ماحول کا بہت زیادہ، آسمان کی بلندیاں جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ جب بولتا ہے ستاروں سے بات کرتا ہے، سورج کو شعاعوں گرفتار کرتا ہے، اس کے آگے ایسا موج خیال اسے کہاں کہاں لے جاتی ہے جب بولتا ہے تو۔ لیکن حضور مفکر اسلام صرف خطیب اعظم نہیں ہے، بلکہ خطابت کے ساتھ ساتھ ان کا قلم اتنا ہی مضبوط ہے۔ ان کی زبان ان کے قلم کا ہم پلہ ہے، اور ان کا قلم ان کی زبان کا ہم پلہ ہے۔ جتنا بہتر یہ بولتے ہیں اتنا بہتر لکھتے بھی ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہمیں موجود ہیں بتائیے جو بہت اچھے رائٹر ہیں اور لکھتے بھی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ فکر و فن کی شہنشاہی سے نوازا ہے، خدا کرے کہ یہ سلامت رہیں۔ اور بے شمار مقامات پر حضرت علامہ اعظمی کو اللہ نے
ترقی سے عطا فرمائی، پورا یورپ فتح کر لیا۔ میں حضرت علامہ مشروق قادری صاحب کا 1 گھنٹے کا انٹرویو لیا ہوں میں، لیکن آپ کو پتا کہ علامہ کے مزاج یہ تھا کہ وہاں شعلہ بھی ہے، شبنم بھی ہے، جلال بھی ہے، جمال بھی ہے، وہ شاکی بھی ہوتے تھے اپنے لوگوں سے، لیکن یہ ان کی محبتیں تھیں۔ انہوں نے اس انٹرویو مجھ سے کہا کہ حضور حافظ ملت، اکثر مولانا قمر الزمان یہ وہ کہہ رہے ہیں، یہ ملفوظ ہیں علامہ ارشد القادری کے، حضور حافظ ملت اکثر و بیشتر مولانا قمر الزمان اعظمی کو دعاؤں سے نوازتے تھے کہ ہمارا وہ فرزند ہے جو یورپ میں۔ اور یہ بات یہ ہے کہ حضرت نے خود فرمایا ایک بار کہ جب حافظ ملت کے وصال سے پہلے علامہ تشریف لے گئے، علامہ اعظمی، تو حضور حافظ ملت صاحب فراش تھے، اٹھے اور آپ نے ایک مشروب بنایا جو غالباً طاقت کا رہا ہوگا، علامہ اعظمی کو پیش کیا، دیا، پلایا، بلکہ اس ساقی عرفان نے اپنے میکدہ سے نہ معلوم کیا پلایا، بہرحال پلایا، اس میں نہ معلوم کیا رہا ہوگا اس مشروب میں۔ یہ حافظ ملت جو پلانے والے ہیں وہ جانے اور پینے والے ہیں وہ جانے، لیکن میری بداحت نظری یہ کہتی ہے، میری بصیرت یہ کہتی ہے، میرا عشق و عرفان یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے، میری نسبت اعظمیت یہ کہتی ہے کہ جو کچھ پلایا وہ اس میں علم بھی رہا ہوگا، تقویٰ بھی رہا ہوگا، طہارت بھی رہی ہوگی، فکر و فن کا جمال بھی رہا ہوگا، دن کا اجالا بھی رہا ہوگا، صبح کا سویرا بھی رہا ہوگا، ستاروں کی انجمن بھی رہی ہوگی، سورج کی روشنی بھی رہی ہوگی، افلاک کی بلندی بھی رہی ہوگی، سمندر کی روانی بھی رہی ہوگی، علم کا شباب بھی رہا ہوگا، احسان و قربانی بھی رہی ہوگی۔ یہ تمام چیزوں کو استاد گرامی نے آخری لمحے پہ لایا ہے، اور یہ میکدہ شوق ہے حافظ ملت کا، پلانے والے حافظ ملت ہیں اور پینے والے مفکر اعظم ہیں۔ یہ بہت کم لوگوں کو میسر آتا ہے، بہت کم لوگوں کو میسر آتا ہے۔ زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام۔ جو حضرت نے فرمایا، بیمار تھے، حضرت سیٹھ شمرخ صاحب کے ہاں بامبے تشریف فرما تھے، علامہ اعظمی صاحب قبلہ تھے، قاری یحییٰ صاحب تشریف فرما تھے، اور علامہ اعظمی صاحب تھک کر وہ رات کو آئے، شدید بخار تھا حضرت کا۔ علامہ نے کہا کہ آپ تشریف نہ لے جائیں، تو آپ نے کہا کہ نہیں، ہمیں دارالعلوم کے لیے کام کرنا ہے، زمین کے اوپر آرام، کام، اور زمین کے نیچے آرام۔ اسی مشن کو علامہ اعظمی لے کے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علامہ اعظمی صاحب کا سایہ ہم سب کے سروں پر بہت دیر باقی رکھے۔ بہت شکریہ۔ اصل میں یہ ٹائم ان کے خطاب کا تھا، تو میرے اعلان سے پہلے انہوں نے شروع کر دیا۔ یہ تعارف نہیں ہے، اور میں کبھی پسند نہیں کرتا کہ کسی پروگرام میں میرے بارے میں بات کی جائے، لیکن خیر، ان کی محبت ہے، ان کا اخلاص ہے، خدا ان کے تمام تعارفی کلمات کو میرے لیے دعا بنا دے، اور میں وہ کام کر سکوں جو میرے آقاؤں سے مجھ سے توقع تھی۔